الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سب تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ مولا کریم جل مجدہ آخر دم تک ہمارے دلوں میں یہ نور ایمان قائم دائم اور ثابت رکھے. اللہ رب العزت نے بڑا ہی کرم فرمایا اور فضل و احسان فرمایا کہ ہمیں اس فانی زندگی میں ماہ رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرنے کا پھر موقع عطا فرمایا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی زندگی میں بار بار اس برکتوں اور رحمتوں والے مہینے رمضان شریف کی برکتیں اور اس کا فیضان حاصل کرنے کی اللہ تعالی زندگی میں بار بار توفیق عطا فرمائے. حالات کی سنگینی کے پیش نظر وہ تمام معاملات جن کا تعلق ماہ رمضان شریف سے ہے، 5 وقتہ نماز، نماز تراویح، نماز جمعہ، یہ ساری کیفیتیں حالات کی وجہ سے کافی متاثر ہیں اور کوئی بھی شعبہ زندگی ایسا باقی نہیں بچا جو ان حالات کی وجہ سے متاثر نہ ہوا ہو. انفرادی طور پر بھی لوگ حالات کی وجہ سے پریشانیوں کا شکار ہیں اور اجتماعی طور پر بھی ہماری جو کیفیت ہے کافی حد تک متاثر ہو چکی ہے. ان حالات میں 2 باتیں میں آپ سے عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو ایمان کی نعمت اور ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ہمیں دین کی نعمت سے اللہ کریم نے نوازا ہے اور ہمیں دین بھی وہ دین عطا کیا جس کو قرآن مجید میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے. دین اسلام زندگی کے تمام معاملات میں اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے اور اسلام کی عملی تعبیر اور تفسیر جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے. ایک تو ہمیں دین عطا کیا اور دین جو ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، دین جو ہے مکمل دستور زندگی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دین پر چلنے کے لیے، دین کو اپنانے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے
اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ، حضور کی پاکیزہ زندگی، وہ ہمیں کامل نمونے کے طور پر عطا فرمائی۔ قرآن پر عمل کر کے دکھایا، دین پر عمل کر کے دکھایا، وہ حضور کی پوری زندگی سے وہ ظاہر ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحابہ کرام نے یہ سوال کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا فرماتی ہیں، کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، اور آپ کے اخلاق کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا جواب میں ارشاد فرمایا، کانا خلقہ القرآن، کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والوں، سارے کا سارا قرآن یہ حضور کے اخلاق ہی تو ہیں۔ کانا خلقہ القرآن، کہ سارا قرآن جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق ہیں۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے دین پر، قرآن پر پوری زندگی میں جس طرح سے چل کر دکھایا اور عمل کیا، وہ ہمارے لیے رہنما بنا دیا۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت بھی تم پر لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کا براہ راست تعلق تھا اپنے رب کریم کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے جاتے، اور پھر حضور اللہ کے احکام پر عمل کرتے، اور وہ عملی نمونہ ہمارے سامنے ہوتا۔ اور دوسرا، صحابہ کرام خلفائے راشدین کی سنت اس لیے لازم کی گئی کہ دین کے اولین مخاطب وہ تو حضور کے صحابہ ہیں، حضور کے اہل بیت، حضور کے صحابہ، خلفائے راشدین، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے صرف دین کے احکام کو سنا نہیں۔ جیسا کہ قرآن میں حکم ہے کہ نماز پڑھو، یہ حکم ہے، روزے رکھو، کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے۔ تو روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، حج فرض ہے، لیکن یہ اللہ کے احکام جو ہیں ان پر عمل کس طرح کیا جائے؟ تو خلفائے راشدین کی سنت اس لیے لازم کی گئی، اور صحابہ کرام کے طریقے کو اس لیے لازم کیا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ڈائریکٹ اور براہ راست نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا تھا۔ ہم نے محض قرآن کا حکم یہ پڑھا اور سنا کہ صحیح صحیح ادا کرو نماز، تو صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ قرآن نے کہا کہ روزہ رکھو، یہ ہم نے حکم پڑھا بھی، قرآن میں سنا بھی، لیکن روزے کی کیفیت کیا ہے؟ یہ چیزیں وہ ہیں، ان ہستیوں نے، ان نفوس قدسیہ نے نبی کریم علیہ السلام کی نماز کی ادائیگی کی کیفیتوں کو بھی دیکھا، حضور کے روزے رکھنے کی کیفیتوں کو بھی دیکھا، حضور کی سحری اور افطاری کے طریقوں کو دیکھا، یہاں تک کہ حج کرنا فرض قرار دیا گیا، لیکن ہم نے محض پڑھا اور سنا کہ حج فرض ہے، حج کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کی اور عمرہ جو ہے یہ کرو، لیکن حج کیسے ادا کرے؟ تو صحابہ کرام نے تو حضور کے ساتھ حج کیا، اور انہوں نے حضور کو حج کرتے ہوئے دیکھا، حضور کو نماز پڑھتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، اور روزے رکھتے ہوئے دیکھا، دشمنوں کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے دیکھا، دوستوں کے ساتھ ملتے ہوئے دیکھا۔ یعنی دوستی اور دشمنی کے معیار بھی صحابہ نے حضور سے سیکھے۔ پھر رشتہ داروں سے کیسا سلوک ہونا چاہیے، پڑوسیوں سے کیسا سلوک ہونا چاہیے، ہمسایوں سے کیا سلوک ہونا چاہیے، رشتہ داروں سے معاملات،
یہ ساری چیزیں تو صحابہ کرام کی سنت اس لیے ہمارے اوپر ضروری قرار دی گئی. خلفائے راشدین کی سنت کہتے ہیں طریقے کو، سنت طریقے کو کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ ساری باتیں دین کی تو حضور سے سیکھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی پوری زندگی کو اور پوری ذات کو قیامت تک کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا. اسوہ حسنہ کہتے ہیں کامل نمونہ، زندگی گزارنے کا کامل نمونہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کی ذات میں رکھ دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی جو ہے یہ کامل نمونہ ہے. حاضرین محترم، اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ زندگی میں ایک بار پھر مبارک مہینہ ہمیں ملا، لیکن اس مرتبہ جب ہمیں رمضان شریف زندگی میں نصیب ہوا تو حالات جو ہیں وہ اس قدر آپ کے سامنے ہیں، ان کی سنگینی، کہ اب ان تمام معاملات کی وجہ سے ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی معاملے میں پریشان ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس مہینے کو کیسے گزارا تھا، حضور نے رمضان شریف کیسے گزارا تھا. کل نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں کل جو ہے وہ 10، حضور نے 10 سال مدینہ شریف میں گزارے اور سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے. تو گویا کہ 9 رمضان شریف آئے تھے نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں. روزہ فرض ہونے کے بعد 9 رمضان شریف کے مہینے آئے تھے. تو حضور نے ہر سال رمضان شریف کو کیسے گزارا تھا. دیکھیے اس میں ایک خاص بات جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان شریف کا تعارف اللہ نے کرایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو قرآن مجید کو رمضان شریف میں نازل کرنے میں یہ حکمت تھی کہ اس مہینے کو اتنی عظمت ملی ہے، اتنا مقام ملا ہے کہ باقی مہینوں میں اگر ایک نفلی نیکی کریں گے تو وہ نفلی نیکی ہی لکھی جائے گی، لیکن رمضان شریف میں اگر ایک نفلی نیکی کریں گے تو ثواب جو ہے وہ پورے فرض کا ملے گا. رمضان شریف کے علاوہ اگر ایک فرض ادا کریں گے تو ایک فرض ہی لکھا جائے گا، ایک فرض ادا کریں گے تو ایک فرض کا ہی ثواب ملے گا. لیکن رمضان شریف میں ایک فرض اگر ادا کریں گے تو 70 فرضوں کا ثواب لکھا جائے گا. ایک فرض 70 فرضوں کے برابر اجر ملے گا اور ایک نفل کی نیکی پورے فرض کے برابر نیکی ملے گی. تو یہ رمضان شریف میں جو برکتیں اللہ کریم نے عطا فرمائی. اور یہاں ایک حدیث شریف میں اگر عرض کروں تو میرا مضمون اور واضح ہو جائے گا. حضور نے ارشاد فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان شریف میں کتنی برکتیں ہیں، اگر لوگوں کو علم ہو جائے، پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ اس ایک مہینے میں کتنی برکتیں ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ تمنا کریں کہ کاش سارا سال ہی رمضان شریف رہے. لوگ یہ تمنا کریں، یعنی اس ایک مہینے میں اتنی برکتیں. اور ہر صاحب ایمان جس کے دامن میں ایمان ہے، جس کا سینہ نور ایمان سے روشن ہے، وہ جانتا ہے کہ اس مہینے کی برکتیں کیا ہیں. ہر بندہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تو بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، یہ تو بہت ہی رحمتوں والا مہینہ ہے. کہ حضور نے ارشاد فرمایا اولہ رحمت، یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ اللہ کی رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیان والا حصہ بخشش ہے، مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا حصہ ہے. اب اندازہ فرمائیں پہلے 10 دنوں میں اللہ کی رحمت تقسیم ہوتی، دوسرے 10 دنوں میں اللہ کی بخشش، اس کی مغفرت، معافیاں ملتی ہیں گناہگاروں کو، اور آخری جو عشرہ ہوتا ہے وہ تو گویا کہ بالکل جہنم سے آزادی کا عشرہ. اور حضور نے فرمایا اذا داخل رمضان، جب یہ مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب الرحمہ، فتحت ابواب الجنہ،
اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں. گویا کہ یہ پورا مہینہ جو ہے اس کو نیکیوں کا موسم بہار بنایا گیا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا قرآن نے بیان کی کہ اصل وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک مہینے میں اتنی برکتیں، اس ایک مہینے میں اتنی رحمتیں، اس ایک مہینے کی اتنی فضیلت، اس ایک مہینے کی اتنی اہمیت کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر پتہ چل جائے تو لوگ تمنا کرے پورا سال رمضان شریف رہے. تو اس کی بنیادی وجہ سمجھ لینی چاہیے، وہ ہے نزول قرآن، وہ ہے نزول. حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں، یہ چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اترا ہے. اب اس ایک مہینے میں قرآن نازل ہونے کا مہینہ ہے تو حضور تلاوت کی اس قدر رغبت اور ذوق اور شوق حضور کی ذات اقدس سے نظر آتا تھا تاکہ قیامت تک آنے والی امت کو یہ علم ہو جائے کہ قرآن سے حضور کی اتنی محبت کہ جبریل امین ماہ رمضان میں قرآن مجید کا دور کرنے کے لیے آسمان سے آتے تھے. ہر سال رمضان شریف میں جبریل امین آتے تھے، حضور کی خدمت میں آتے تھے اور قرآن مجید کا دور کرتے تھے. قرآن مجید کا دور کیا ہوتا ہے کہ پہلے ایک حافظ صاحب منزل پڑھتے ہیں اور دوسرے سنیں گے، پھر جنہوں نے سنا تھا وہ پڑھیں گے اور جنہوں نے سنایا تھا وہ سنیں گے. اسے کہتے ہیں منزل کا دور کرنا. تو جبریل امین آتے تھے، حضور سے قرآن مجید کا دور کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قرآن شریف کی تلاوت فرماتے، جبریل امین اسے سنتے تھے، پھر جبریل تلاوت کرتے تھے، حضور اسے سنتے تھے. اس لیے اس مہینے میں کثرت تلاوت قرآن مجید، کثرت تلاوت. اور پھر دو باتیں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ اس خاص عبادت جو اس مہینے سے تعلق رکھتی ہے، وہ عبادت جو صرف رمضان شریف سے تعلق رکھتی ہے، کسی اور مہینے میں وہ عبادت جو ہے اس کیفیت کے ساتھ نہیں جس کیفیت سے رمضان شریف میں، وہ ہے روزہ اور تراویح. تراویح کو قیام اللیل کہتے ہیں. تو یہ حضور کی حدیث سے لفظ نکلا ہے. حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان شریف کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور دوسری حدیث میں قیام کا لفظ ہے، قیام سے مراد نماز تراویح ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، تراویح ادا کی، حضور فرماتے ہیں ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہیں معاف ہو جاتے ہیں. دن بھر کا روزہ اور رات کو ہے تراویح. تراویح کے اندر پھر قرآن پڑھا جاتا ہے. آپ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ رمضان شریف میں قرآن نازل ہوا. اب ایک بات اور جو غور سے سننے والی ہے، جس نبی کو بھی اللہ نے کتاب دی تو کتاب دینے سے پہلے اللہ نے اسے روزے رکھوائے. یہ چونکہ رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، اور فرض اس لیے ہیں کہ اس میں قرآن اترا ہے، تو جس نبی کو بھی کتاب دی گئی اللہ نے پہلے روزہ رکھوایا. حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی تو 21 روزے رکھوائے گئے. حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی تو روزے رکھوائے گئے. جب روزے مکمل ہو گئے تو پھر اللہ نے انہیں کتاب عطا کی. اب میرے نبی کریم علیہ السلام غار حرا میں حضور تشریف لے جاتے اور کئی دن حضور نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے، چونکہ روزہ تو فرض نہیں تھا نا اس وقت. حضور روزے کی کیفیت میں رہتے تھے، یعنی
جمال فاقہ مستی، یہ نبی کریم علیہ السلام کی غار حرا میں حضور کی فاقہ مستی کا جمال جو ہے وہ روزہ ہے۔ حضور کی فاقہ مستی کا جمال ہمیں روزے کی صورت میں دیا گیا کہ حضور غار حرا کے اندر ستو لے جاتے، جو لے جاتے، زمزم شریف لے جاتے، نہ کچھ کھاتے نہ پیتے، کئی کے دن گزر جاتے۔ اب وہ جو اللہ تعالیٰ کو جتنی مدت اللہ نے مقرر فرمائی تھی، بعض مفسرین نے تو 40 دن لکھا ہے، بہرحال جتنے دن بھی اللہ کو منظور تھا، وہ فاقہ مستی کی کیفیت جب میرے آقا کی پوری ہو گئی تو قرآن مجید کی پہلی آیت پھر غار حرا کے اندر حضور کے قلب انور پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کی ابتدا فاقہ مستی کے بعد ہوئی، اور پھر اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وہی تھی، پہلی آیت تھی جو غار حرا میں حضور کے قلب انور پر نازل ہوئی۔ پھر پورا قرآن جو ہے وہ کتنے سالوں میں مکمل ہوا؟ 23 سال۔ 23 سال میں پورا قرآن پھر مکمل ہو گیا تھا۔ پورے قرآن کو نازل ہونے میں 23 برس لگ گئے، اور آخری آیت پھر نازل ہوئی جب حضور نے حجۃ الوداع فرمایا، آخری حج حضور نے ایک ہی حج فرمایا، حیات مقدسہ حجۃ الوداع۔ اس حج کے موقع پر میدان عرفات میں پھر آخری آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو قرآن کا نزول مکمل ہو گیا میدان عرفات میں۔ تو پورا قرآن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی پورا قرآن اتر آیا، اور پھر آسمان دنیا سے حضور کے قلب انور پر 23 سال کی مدت میں پورا قرآن نازل ہوا۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ سے قرآن شب قدر کو آسمان دنیا پر نازل ہوا تھا، پھر 23 سال کی مدت میں حضور کے قلب انور پر نازل ہوا۔ اب تراویح کا فلسفہ سمجھیں کہ جس نبی کو بھی کتاب دی گئی پہلے اس کو روزے رکھوائے گئے، نبیوں کو روزے رکھوائے گئے۔ اب سارا دن تو بندہ روزہ رکھتا ہے، تو تراویح کے اندر قرآن مجید کی جو منزل کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا ہے، اس کی حکمت ذرا غور سے سمجھ لیں، انشاءاللہ لطف آئے گا کہ دن بھر اللہ کریم کو پسند آئے میرے بندے میری رضا کے لیے روزہ رکھیں۔ روزہ 3 چیزوں سے بچنے کا نام ہے، کھانے پینے اور شادی شدہ آدمی کا ازدواجی عمل سے اپنے آپ کو بچانا، ان 3 چیزوں کا نام روزہ ہے۔ تو سارا دن روزہ رکھنے کے بعد بندے کی روح اتنی صاف ستھری اور پاکیزہ اور مطہر ہو جاتی ہے کہ اب وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت کی جائے تو وہ قرآن بندے کی روح کے اندر اترتا ہے۔ اس لیے پھر دن بھر کا روزہ رکھ کے تھکا ہوا آدمی ہے، روزہ کی کیفیت بھی ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں محراب میں میرا ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے تراویح میں، آؤ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، وہ قرآن پڑھتا چلا جائے گا، قرآن کا نور تمہارے دل میں اترتا چلا جائے گا۔ یہ 2 عبادتیں رمضان شریف کے ساتھ خاص ہیں، روزہ اور تراویح، یہ ایسی برکت ہے۔ اور یاد رکھیے حالات کچھ بھی ہوں، لوگ جو کچھ کہتے رہیں، جو دین کا خادم ہے وہ تو دین کا پیغام پہنچانا تو فرض ہے۔ یہ بات غور سے سن لیں، ایک روزہ بھی رمضان شریف کا اگر جان بوجھ کر کوئی چھوڑتا ہے کہ جی آج میں نے نہیں روزہ رکھا، میں نے کہا کیوں نہیں رکھا؟ بس ایویں نہیں رکھیا، بس ایویں نہیں رکھیا، میں کہ جمعہ نو روزہ، میں کہ سن لو پھر اپنے نبی پاک کا فرمان۔ حضور فرمایا جس شخص نے زندگی کا ایک روزہ بھی بغیر شرعی عذر کے چھوڑا، نہ وہ بیمار ہے، نہ بوڑھا ہے، نہ مسافر ہے، نہ تکلیف ہے، ویسے ہی ایویں نہیں رکھے جی آج روزہ، تو حضور نے فرمایا زندگی بھر بھی وہ روزے رکھتا رہے نا، اس روزے کی قضا دینے کے لیے زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا جو برکت اللہ نے ماہ رمضان کے روزے میں رکھی۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہر رمضان شریف کو اپنی زندگی کا آخری رمضان شریف سمجھ کے آپ گزارو، دیکھو مزہ کیسے آتا ہے۔
یہ گمان کرو، اور ہے بھی گمان، حقیقت بھی ہے یہی، ہاں تو زندگی کا کچھ اعتبار نہیں، سانس آیا تو آیا، نہیں آیا تو نہیں آیا، یہی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ رمضان شریف کو زندگی کا آخری رمضان سمجھو گے، کیا تصور کر کہ بھائی پتہ نہیں اگلے سال ہے یا نہیں، کیا اللہ کو معلوم، یہ مہینہ ملنا نہیں ملنا، زندگی ہونی ہے نہیں ہونی، آؤ اس ایک مہینے میں اپنے رب کو راضی کر لو۔ یہ اللہ کریم نے مسلمانوں کے لیے بڑا ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ بنایا۔ ہر مہینے میں حضور صدقہ خیرات کرتے تھے نا، مگر حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا جس طرح پانی بہتا ہے نا تیز نہر کا، ندی کا، حضور اس طرح اللہ کا دیا وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، یعنی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرنا۔ ویسے ہی افطاری کی تو اب پابندی ہے، مسجدوں میں افطاری نہیں کرا سکتے آپ، لیکن ایک کام تو آپ کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کے گھر میں کھانے کے لیے آٹا ہی نہیں، جو حالات کے ہاتھوں مجبور ہیں، بھئی ان کے روزے کا اہتمام کرو، ان کے گھروں میں راشن پہنچاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ حضور نے فرمایا جس نے کسی آدمی کا روزہ افطار کرایا نا، روزے دار کا، اگرچہ کھجور کے ایک دانے کے ساتھ یا پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، تو جس کا روزہ افطار کرایا گیا ہے اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر روزہ افطار کرانے والے کو پورے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے دو نعمتیں ہیں، سحری اور افطاری بھی، جیسے روزہ اور تراویح ہے نا، یقین جانیے سحری اور افطاری بڑی ہی برکت اور رحمت والی نعمت ہے۔ حضور نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکت، سحری ضرور کیا کرو، سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ افطاری کے وقت کو معمولی نہ سمجھو، اسے ضائع نہ کرو، افطاری کا وقت وہ ہے الدعاء مستجاب عند فطرہ، کہ افطاری کرنے کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک اور آسانی ہو گئی، وہ شخص میرے جیسا نالائق جو سال بھر اٹھ نہیں سکتا، تہجد نہیں پڑھ پاتا، تو رمضان شریف میں اس کے لیے تہجد کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے۔ بس جتنی دیر تک آپ کی سحری تیار ہو رہی ہے، وضو کرو، مصلی بچھاؤ، نفل پڑھو، تہجد کی نماز نہ چھوڑو رمضان شریف، اگرچہ 2 پڑھ لو، 4 پڑھو، 6 پڑھو، 2 ہی پڑھ لو، یہ بڑی بات ہے۔ یہ تہجد بہت بڑی نعمت ہے، اور ماہ رمضان میں تو آدمی جاگا ہوتا ہے، پہلے ہی سحری کھانے کے لیے بیدار ہے، تو اسے بھی ضائع مت کرو۔ سحری کے وقت نماز ضرور پڑھو، قضا نماز پڑھو، جس کے ذمہ قضا نمازیں ہیں، سحری کا کھانا آتے تک آپ قضا نمازیں پڑھ لیں، 2-3 نمازیں پڑھ لیں۔ اسی طرح افطاری کا وقت ضائع نہ کرو، یہ درود و سلام، دعا و استغفار کا وقت ہے۔ افطاری سے 10 منٹ پہلے اللہ کا ذکر، اس کا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، کیونکہ یہ دونوں سحری کا وقت بھی افطاری کا بھی یہ بڑی برکتوں کے وقت ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ ایک دفعہ وقت گزر گیا پھر دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک جمعہ رمضان شریف کا 70 جمعوں کا ثواب، کتنی برکت ہے، کتنی برکت ہے۔ دین کے ساتھ وابستہ رہو، دین پر ثابت قدم رہو، ایمان پر مضبوط رہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، جو آزمائشوں میں بھی دین کو نہیں چھوڑتے، آزمائشوں میں بھی دین پر قائم رہتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے انہی لوگوں کے لیے کھلتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا